نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالہ کا موضوع ہے مفتی اعظم پاکستان ایک ہماگیر شخصیت، شیخ العلماء، استاذ الاساتذہ، رئیس المحدثین، حضرت مفتی محمد عبد القیوم قادری رضوی ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، فقید المثال منتظم، عظیم مفتی، ماہر استاذ، بے مثال فقیہ، عدیم النظیر محدث اور نامور مصنف تھے۔ آپ تقوی و طہارت کے خوگر، اخلاص و للہیت کا بہترین نمونہ اور امانت و دیانت کے زیور سے آراستہ تھے۔ آپ بہادر، دلیر اور جرأت مند انسان تھے۔ حق گوئی ان کا خاصہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مظہر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کا مصداق تھے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ ان اوصاف کے علاوہ دیگر کئی اوصاف کے حامل تھے۔ آپ کے اجمالاً ذکر کردہ چند اوصاف میں سے بعض کا تذکرہ لفظ و نشر مرتب کے طور پر انتہائی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آپ فقید المثال منتظم تھے۔ آپ کے اس وصف کا منہ بولتا ثبوت جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، شیخوپورہ اور اہل سنت و جماعت کے مدارس کی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور 1956 کو مارز وجود میں آیا۔ 1962 عیسوی کو محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رضوی علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول صاحب رضوی بانی جامعہ نظامیہ رضویہ کو فیصل آباد جانا پڑا، تو انہوں نے جامعہ نظامیہ کا انتظام مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبد القیوم علیہ الرحمہ کے سپرد کیا اور خود فیصل آباد چلے گئے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان 1962 عیسوی سے لے کر 2003 تک جامعہ نظامیہ رضویہ کے محتمم رہے۔ 2003 میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور شیخوپورہ کے انتظام کی ذمہ داری جانشین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی کے کانوں پر ڈال دی گئی۔ آپ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جامعہ کی ترقی اور عروج میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی نگرانی میں جامعہ نظامیہ کی تقریباً 150 برانچز ملک بھر میں مصروف عمل ہیں اور 7000 سے زائد طلباء و طالبات حصول علم میں مصروف ہیں، جن کو جامعہ رہائش، طعام اور میڈیکل کی سہولت فری مہیا کرتا ہے۔ میں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے علاوہ مدارس کے محتمم حضرات میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو صبح اسمبلی سے پہلے جامعہ میں حاضر ہوتا ہو۔ تمام اساتذہ اور طلباء کو صبح اسمبلی سے پہلے جامعہ میں حاضری کا پابند بناتا ہو، دیگر اساتذہ سے زیادہ اسباق پڑھاتا ہو، ظہر تا عصر فتویٰ نویسی کرتا ہو، نماز مغرب پڑھ کر گھر روانہ ہوتا ہو، گھر جا کر رات تک جو اسباق صبح پڑھانے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہو، جمعۃ المبارک تعطیل کے روز بھی جامعہ میں حاضر رہتا ہو، تو پھر کیوں نہ بے سر و سامانی کی حالت میں
اصحاب صفہ کی طرز پر مسجد خراسیاں اور پھر ایک نیم کے درخت کے نیچے شروع کیا جانے والا مدرسہ جامعہ نظامیہ رضویہ قرآن و حدیث اور علوم و فنون کا مرکز بنتا، آج وہ نیم کا درخت اتنا ہی بلند ہے جتنی جامعہ نظامیہ رضویہ کی فلک بوس عمارت۔ اہل سنت و جماعت کے مدارس کی تنظیم امام اہل سنت غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1960 عیسوی میں قائم کی۔ 9 جنوری 1974 عیسوی کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم علیہ الرحمہ کو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ 1975 عیسوی کے انتخابات میں بھی آپ کو مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ 1977 عیسوی میں تنظیم المدارس کے انتخابات کے موقع پر جب آپ کو تیسری مرتبہ ناظم اعلیٰ منتخب کیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مسلسل تیسری مرتبہ کسی کا تقرر بطور ناظم اعلیٰ خلاف ضابطہ ہے۔ اس وقت تنظیم المدارس کے ذمہ دار حضرات نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں تنظیم المدارس کے قواعد و ضوابط میں ترمیم کر کے آپ کو تنظیم المدارس کا تیسری مرتبہ ناظم اعلیٰ منتخب کیا۔ پھر آپ کو 25 سال تک مسلسل ناظم اعلیٰ کے عہدے سے سبکدوش ہونے نہیں دیا گیا۔ 2001 کے انتخابات میں آپ کو تنظیم المدارس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اگست 2003 اپنے یوم وصال تک آپ تنظیم المدارس کے صدر رہے۔ آپ نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو فعال بنایا۔ شہادت العالمیہ کی سند کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی قرار دلوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ تنظیم المدارس کے فنڈز کو امانت سمجھ کر انتہائی ضروری امور میں صرف کیا۔ حضرت مفتی اعظم بحیثیت مفتی اعظم پاکستان فتویٰ نویسی ایک مشکل کام ہے اور انتہائی احتیاط کا مقتضی ہے۔ آپ کی نوک قلم سے ایک ایک جملہ سوچے بسیار کے بعد سپرد قرطاس ہوتا تھا۔ آپ کے بعض فتاویٰ نے عدالتی فیصلوں میں ججز کی رہنمائی کی۔ مفتی اعظم پاکستان بحیثیت استاذ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز دور طالب علمی میں ہی کر دیا تھا۔ آپ حضرت ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے درس حدیث لے رہے تھے تو مفتی محمد عبداللہ قصوری علیہ الرحمہ نے سید صاحب سے کہا مجھے اپنے ادارے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، ہمارے ادارے کے صدر مدرس مدرسہ چھوڑ گئے ہیں، ایسا استاذ دیں جو ان کی کمی پوری کر سکے۔ سید صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو قصور جانے کا حکم، قصور جا کر پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ کو پڑھانے کے لیے متول اور سلم العلوم جیسے 22 مشکل اسباق دیے گئے، لیکن آپ نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس اہم ذمہ داری کو نبھایا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول صاحب رضوی کے کہنے پر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد علیہ الرحمہ نے حضرت مفتی اعظم پاکستان کو 1956 عیسوی میں لاہور جامعہ نظامیہ رضویہ بھیجا۔ 1956 عیسوی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک تمام علوم و فنون اور کتب احادیث پڑھاتے رہے۔ بحیثیت استاذ آپ 48 سال پڑھاتے رہے۔ 29 سال بحیثیت محدث دورہ حدیث کے طلباء کو بھی کتب احادیث پڑھاتے رہے۔
حضرت مفتی اعظم پاکستان کے اساتذہ میں 3 شخصیات ایسی تھیں جو علم و عمل میں اہل سنت و جماعت کی مقتدا اور پیشوا تھیں، اور جن کے تقوی و طہارت کو تمام مکاتب فکر کے عوام و خواص تسلیم کرتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان حضرت ابو الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ۔ اول الذکر 2 شخصیات سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور مؤخر الذکر شخصیت سے دیگر علوم و فنون۔ آپ نے ان تینوں شخصیات کے علم و فضل سے حظ وافر حاصل کیا، اور آپ ان تینوں شخصیات کے کردار، اخلاق اور اقوال و افعال میں ان کا عکس جمیل تھے۔ آپ سمول بن عادیہ حماسی شاعر کے اس شعر کا مصداق تھے: اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الکرام فعول۔ جب ہمارا کوئی سردار فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا سردار اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ دوسرے سردار کے اقوال و افعال پہلے معزز سردار کے اقوال و افعال کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ طلباء کو ہر فن کی ایک کتاب کے متن کو یاد کرنے کی تلقین کرتے، بلاغہ میں قزوینی کی تلخیص المفتاح اور فلسفہ میں ہدایت الحکمت یاد کرواتے۔ ہدایت الحکمت کی شرح میبزی اور تلخیص المفتاح کی شرح مختصر المعانی اور مطول کو طلباء سے بیان کرواتے۔ آپ نے تمام کتب احادیث بارہا پڑھائیں، لیکن بحیثیت محدث آپ کی شہرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کی ترمذی شریف بنی، کیونکہ ترمذی آپ مسلسل پڑھاتے رہے، اور ترمذی پڑھانے میں آپ کا منفرد انداز تھا۔ جامعہ نظامیہ رضویہ سے فارغ التحصیل علماء ملک بھر کے اکثر سنی مدارس میں علم دین کی شمع روشن کر رہے ہیں، جو بلا واسطہ یا بالواسطہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے تلامذہ ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی کثیر تعداد برطانیہ، ڈنمارک، بیلجیم، ساؤتھ افریقہ، جاپان، امریکہ اور دیگر اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان ممالک میں آپ کے تلامذہ کو سند مانا جاتا ہے۔ یورپ میں جتنے علماء جامعہ نظامیہ رضویہ کے ہیں شاید ہی کسی اور ادارے کے ہوں۔ متنبی نے کیا خوب کہا: سبقت السابقین فما تجارا وجاوزت العلو فما تعالی۔ فضائل میں آپ پہلوں سے بڑھ گئے، اب آپ سے کسی کو ملایا نہیں جا سکتا، اور آپ بلندی مرتبہ میں حد سے آگے بڑھ گئے، اب آپ سے بلندی مرتبہ میں کسی کو بلند نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان بحیثیت مصنف، آپ مصنف بھی تھے اور مصنف گر بھی۔ آپ نے اگرچہ بہت زیادہ کتب تصنیف نہیں کی، لیکن آپ نے اپنے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد تصنیف و تالیف کے میدان میں اتاری۔ آپ کے مصنف تلامذہ میں استاذ العلماء مفتی اہل سنت پروفیسر مفتی منیب الرحمن، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ، جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا گل احمد خان عتیقی، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین چشتی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے التوسل اور العقائد والمسائل عربی زبان میں ہیں، تاریخی نجد و حجاز، علمی مقالات اور امام اعظم کے اجتہادی قواعد و اصول اردو زبان میں ہیں۔
رضا فاؤنڈیشن کا قیام حضرت مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے اعلی حضرت مفتی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی کتب کی اشاعت کے لیے 1985 عیسوی میں رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ آپ نے اپنی نگرانی میں محققین کی ایک ٹیم تشکیل دے کر اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے عظیم فقہی انسائیکلوپیڈیا فتاوی رضویہ کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر 33 جلدوں میں شائع کیا۔ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اعلی حضرت کے پیغام کو عرب دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کی عربی کتب کو بین الاقوامی معیار طباعت کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن کے تحت شائع کیا اور ان کتب کو عرب دنیا تک پہنچایا۔ مجلس علماء نظامیہ کا قیام حضرت مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی خواہش پر جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کو مربوط اور منظم کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی تنظیم مجلس علماء نظامیہ پاکستان 1995 عیسوی میں قائم کی گئی تاکہ ابنائے جامعہ کی تحقیقی، تصنیفی اور تنظیمی صلاحیتوں کو مربوط اور منظم انداز میں بروئے کار لایا جا سکے۔ مفتی اعظم پاکستان نے دینی اور ملی تحریکوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک ختم نبوت 1953 عیسوی، تحریک نظام مصطفیٰ 1977 عیسوی میں بھی مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا جو آپ میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آپ علاقائی عصبیت اور لسانی تعصب سے مبرہ تھے۔ وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے جو دین کا خادم ہوتا، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ ہاں، آپ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرشار اور مسلک اہل سنت و جماعت کے پاسبان تھے۔ آپ نے ہر کام میں سادگی کو اپنایا، سادہ لباس زیب تن کیا، سادہ کھانا تناول فرمایا، ایک طویل عرصہ سائیکل پر سفر کرتے رہے اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کا معمول بنایا۔ اپنی حیات مستعار کے آخری روز بھی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں پڑھا کر جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ کے لیے وین میں سفر کیا اور وین میں ہی گھر واپس تشریف لائے، نماز مغرب ادا کی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرقد پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صاحبزادگان اور تلامذہ کو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ متنبی نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن مزارائہ۔ زمانے گزر گئے لیکن وہ ان جیسا نہ لا سکے، اور اگر کوئی آیا تو وہ اس کی نظیر لانے سے عاجز رہے۔ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے بارے میں نے چند کلمات آپ کی خدمات اور اوصاف میں ذکر کیے، لیکن یہ چند کلمات آپ کی خدمات اور اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آج یہاں جتنے بھی دانشور حضرات تشریف فرما ہیں، جب وہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں گے، تب بھی ان کے بارے میں بہت کچھ لکھنا اور بہت کچھ بیان کرنا باقی رہے گا۔ متنبی نے ایسے ہی خیالات کا اظہار اس شعر میں کیا ہے، وَيَبْقَى ضِعْفُ مَا قَدْ قِيلَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَتَّرِكْ أَحَدٌ مَقَالًا۔ جب ہر ایک ان کی تعریف کر دے تب بھی ان کی دو گنا تعریف باقی ہے۔ اور آخر میں عرض ہے، خود من ثنایا علیک مستطیعہ لا تلزمنی فی الثناء الواجبہ۔ اپنے بارے میں بقدر استطاعت
میری تعریف کو قبول کیجئے، جس قدر تعریف کرنا ضروری ہے اسے مجھ پر لازم مت کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔